بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں MR نیوز اور میں ہوں راشدہ حفیظ۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ یورپی ممالک میں کرونا کے ریکارڈ کیسز کے باوجود ڈنمارک کے وزیر اعظم نے 1 فروری سے تمام کرونا پابندیاں ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ کرونا اب بھی ہمارے درمیان موجود ہے مگر معاشرے کے لیے خطرہ نہیں۔ ادھر نیدرلینڈ اور فرانس نے بھی سخت ترین کرونا پابندیاں اٹھا لی۔ اس کے علاوہ آج جرمنی میں 2 لاکھ اور اٹلی میں 1.5 لاکھ سے زیادہ کرونا مریض سامنے آ گئے، جبکہ ترکی میں ریکارڈ 82,180 کیسز رپورٹ ہوئے۔ بھارت میں مزید 2,86,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر مصدق ملک نے سینیٹ سے اسٹیٹ بینک ترمیمی بل منظور ہونے پر سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ اپنے ایک بیان میں مصدق ملک کا کہنا تھا کہ سینیٹ میں اسٹیٹ بینک کا بل پیش ہوا، قائد حزب اختلاف یوسف رضا گیلانی غائب تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ووٹ یعنی یوسف رضا گیلانی کا ووٹ کم ہونے سے پاکستان کو IMF کا غلام بنانے کا بل منظور ہو گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یوسف رضا گیلانی کو قائد حزب اختلاف بنانے والے اور اپوزیشن بینچ پر بیٹھنے والے سینیٹرز نے بل کی والہانہ حمایت کی۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز نے آسٹریلیا، مالدیپ اور ہانگ کانگ کے لیے براہ راست پروازیں چلانے کا فیصلہ کر لیا۔ PIA کی چیف ایگزیکٹو آفیسر ایئر مارشل ارشد ملک کا کہنا ہے کہ آسٹریلیا، مالدیپ اور ہانگ کانگ کے لیے پاکستان سے براہ راست پروازوں کی منصوبہ بندی پر کام تیز کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ استنبول اور بینکاک کے لیے بھی دوبارہ براہ راست فضائی آپریشن شروع کرنے کا پلان ہے۔ ارشد ملک کے مطابق برطانیہ، امریکہ اور یورپی ملکوں کے لیے براہ راست پروازوں کی بحالی کے لیے یورپی، برطانوی اور امریکی سول ایوییشن اتھارٹی سے بات چیت جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایاسا نے یورپی ملکوں کے لیے پروازوں کے آڈٹ کا کہا ہے۔ آڈٹ کلیئر ہوتے ہی پروازیں بحال ہو جائیں گی۔ پاکستان سپر لیگ کے 7ویں ایڈیشن کے دوسرے میچ میں پشاور زلمی نے شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی۔ پشاور زلمی نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کی جانب سے دیا گیا 191 رنز کا ہدف 5 وکٹوں کے نقصان پر آخری اوور میں پورا کر لیا۔ حسین طلعت 52 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے MR نیوز۔ اہلیان لیہ کے لیے خوشخبری، MR نیوز چینل لا رہا ہے لیہ سے روزنامہ MR نیوز۔ ایڈیٹر ان چیف محمد ریحان روحانی۔ اب آپ رہیں گے ہر خبر سے باخبر۔ اشاعت کا 35 سالہ تجربہ، خوبصورت اشاعت کے ساتھ بہت جلد روزنامہ MR نیوز کا آغاز۔